اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تب یہاں سے اللہ تعالیٰ مومنین سے فرما رہے ہیں اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا جب پہنچی آپ لوگوں کو مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، تحقیق تم لوگوں نے حاصل کی اس سے دگنی، یعنی ابھی تو آپ پر ایک مصیبت آئی ہے اور آپ ماضی میں کیا کر چکے ہیں، اس سے دگنا فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ یہاں سے اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ کفار کے 70 لوگ قتل ہوئے اور 70 ان کے لوگ قیدی ہوئے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لوگ کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ اب اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اب جب تم پر یہ مصیبت آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں قلتم ان ھذا، یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ وقت بھی تو یاد کریں نا کہ جب ہم نے آپ کو اس سے دگنی کیا دی تھی، کامیابی عطا کی۔ قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے نفسوں کے سے ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اندازوں کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، وہ کہ ان کی اجتہادی خطا تھی، لیکن چونکہ وہ بہت عالی مرتبہ، بلند مرتبہ لوگ تھے، تو ان سے ایسی خطا کا صادر ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری طور پر قرآن میں اس چیز پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ وہ کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی فتح اور شکست کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اسی وجہ سے چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، جو کچھ آپ لوگوں کو پہنچا یوم التقى الجمعان، جس روز دونوں لشکر کیا ہوئے؟ آمنے سامنے ہوئے۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا ایک، اور دوسرا ایک حکمت اس میں یہ تھی وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کر لیں؟ جانچ لیں، پہچان کر لیں، یہ ظاہر کر دیں المؤمنین، ایمان والوں کو، اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں؟ جدا کر دیں ان لوگوں کو جو منافق ہیں۔ تو نافقو، یہ جو لفظ ہے کس سے؟ نفق سے مشتق ہے، نفق سے، اس کے معنی ہوتے ہیں سرنگ کے۔ جس طرح انسان دشمن کے ڈر سے کس میں چھپ جاتا ہے؟ سرنگ میں، تو اسی طرح منافق جو ہے وہ سزا سے بچنے کے لیے کس کے پردے میں؟ اسلام کے پردے میں چھپ جاتا ہے۔ وہ سزا سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ تو یہ جو نافقو، منافق کا جو لفظ ہے نفق سے مشتق ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ سرنگ کے ہیں۔ تو جس طرح انسان دشمن سے بچنے کے لیے سرنگ میں گھس جاتا ہے، اسی طرح منافق جو ہے وہ کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اسلام کے پردے میں کیا ہو جاتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا گیا آؤ، تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا کریں؟ قتال کرو، اب ادفعوا، یا اپنے گھر والوں کا ہی کیا کر لو؟ دفاع کر لو، ان کے بچاؤ کے لیے ہی لڑو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو یہ جو غزوہ احد ہے یہ چونکہ مدینہ منورہ سے باہر ہوا تھا، تو قالو، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں پتہ ہوتا کس کا؟ قتال کا، کہ ہمیں وہاں لڑنا پڑے گا، لاتبعناکم، تو ہم ہرگز آپ لوگوں کے ساتھ نہ آتے، ہرگز آپ لوگوں کے ساتھ۔ یعنی ایک طرف تو کیا ہے 3000 کا لشکر ہے، اور ہم کتنے لوگ ہیں؟ 1000 لوگ ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، تو یہ تو خود اپنے آپ کو کس میں ڈالنے والی؟ ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو اس چیز کو بتا رہے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے قتال کو، لڑائی کو، لاتبعناکم، ہم ہرگز آپ لوگوں کی اتباع
نہ کرتے، آپ لوگوں کے پیچھے نہ آتے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے اپنے اس کہنے کی وجہ سے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ لوگ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے اس دن بنسبت اس کے جو وہ کس کے تھے، ایمان کے. یعنی ایمان کے بنسبت وہ کس کے زیادہ قریب ہو گئے، کفر کے قریب ہو گئے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور اپنے منہوں سے وہ ایسی بات کرتے ہیں، اپنے منہ سے ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں. یعنی ظاہری طور پر وہ کس کا اظہار کرتے ہیں، ہمدردی کا، خیر خواہی کا، ایمان کا. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اور بیٹھے ہوئے تھے، لو اطاعونا ما قتلوا، یعنی یہ خود تو پیچھے ہو گئے، اور اب جو لوگ شہید ہو گئے ان کے بارے میں یہ کہنے لگے، لو اطاعونا، کہ اگر وہ بھی کیا کرتے، ہماری اتباع کر لیتے، ما قتلوا، تو وہ شہید نہ کیے جاتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موت تو بہرحال آنی ہی ہے. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، دور کرو، ہٹاؤ، فادرؤوا، دور کرو، عن انفسکم الموت، اپنے نفسوں سے کس کو، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اور رہی بات ان لوگوں کی جو غزوہ احد میں کیا ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں کیا کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، امواتا، مردہ. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا کہ ان کو مردہ مت کہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کی حیات ان کو کیا ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے. ایک خاص قسم کی حیات تمام انواع کو حاصل ہوتی ہے. لیکن شہداء کا جو ذکر کیا گیا تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ خصوصی معاملہ ہوتا ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بل کس کے لیے آتا ہے، اضراب عن کلام سابق، پہلے کلام سے پھیرنے کے لیے. یعنی ان کو کیا نہ شمار کرو، مردہ شمار نہ کرو. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش ہیں، فرحین خوش ہوتے ہیں، بما اس چیز پر، آتاہم اللہ من فضلہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی اپنے فضل سے. ویستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ابھی ان سے نہیں ملے. یعنی وہ ابھی کہاں پر ہیں، دنیا میں ہیں، حیات ہیں. بہم من خلفہم، ان کے پیچھے، لم یلحقوا بہم، ابھی ان کو نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے، کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی جو لوگ پیچھے ان کے اہل ایمان ساتھی رشتہ دار رہ گئے ہیں، تو جب یہ وہاں جا کر جانتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کیا ہوں گے، وہ جس راستے پر چل رہی ہے ان کا خاتمہ بھی کس پر ہوگا، خیر پر ہوگا، تو یہ اس چیز سے کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ یاد کرنا تفسیر ہے، لم یلحقوا بہم من خلفہم. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ لم یلحقوا بہم من خلفہم یہ خاص شہداء کے بارے میں، کہ وہ لوگ جو ابھی شہید نہیں ہوئے. اور ایک کو یہ کہ عام ہے، جو بھی ان کے عزیز و اقارب اہل ایمان، خواہ وہ شہید ہوں یا نہ ہوں. تو یہ ان کے اس چیز کو دیکھ کر کہ وہ جو جس راہ پر چل رہے ہیں ان کا خاتمہ کس پر ہوگا، خیر پر ہوگا، تو اس چیز سے کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. یستبشرون بنعمت من اللہ
اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت پر، وفضل، اور اللہ کے فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے اہل ایمان کے، مومنین کے اجر کو۔ تو لہٰذا جو کوئی بھی کیا کرے گا، کوئی نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ اس کو ضرور بھی ضرور عطا کریں گے۔ من عمل اس میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، 14 پارے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ حیات طیبہ عطا کریں گے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، یعنی اہل ایمان جن کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، وہ خاص طور پر، ویسے تو تمام مومنین کو شامل ہیں، لیکن خاص طور پر وہ لوگ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے کیا کیا؟ لبیک کہا اللہ کو، والرسول، اور رسول کو، یعنی اللہ اور رسول کی پکار پر جواب دیا، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے جب انہیں کیا پہنچ چکی تھی؟ زخم پہنچے ہوئے تھے، بعد ان کے جب ان کو کیا پہنچے ہوئے تھے؟ زخم پہنچے تھے، للذین احسنوا منہم، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے نیکی کی ان میں سے، واتقوا، اور ڈرے، اجر عظیم، کیا ہے؟ بڑا اجر۔ جار مجرور کا مقدم کرنا ہے حصر کے لیے، کہ ان لوگوں کے لیے جو کیا ہوں گے؟ نیکوکار ہوں گے، واتقوا، اور ڈرنے والے ہوں گے، بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ وہ لوگ جن سے کہا لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لكم، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے کیا کر رکھا ہے؟ جمع کر رکھا ہے، یعنی کچھ لوگوں نے آ کر ان کو خبر دی کہ ان الناس قد جمعوا لكم، کہ جو تمہارا دشمن ہے اس نے تمہارے لیے ایک بڑا لشکر کیا کر لیا ہے؟ اکٹھا کر لیا ہے، فخشوہم، تو تم ان سے کیا کرو؟ ڈرو۔ لیکن اس بات سے بجائے ڈرنے کے، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں کیا ہو گیا؟ وقالوا حسبنا اللہ، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا حسبنا اللہ، اللہ ہی ہم کو کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کیا ہیں؟ کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، لہٰذا وہ لوٹے، فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اتباع کی اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی رضامندی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے، یخوف، یہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، خوف یخوف، تخویف، ڈرانا، یہ شیطان ڈراتا ہے اولیاءہ، اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، لیکن تم ان سے کیا نہ کرو؟ خوف نہ کھاؤ، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا رکھتے ہو؟ ایمان رکھتے ہو۔ تو اب یہ جو آیات ہیں الذین استجابوا سے لے کر یہاں تک، اس کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں۔ بعض روایات تفاسیر میں یہ ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں غزوہ حمراء الاسد، غزوہ حمراء الاسد سے متعلق، حمراء الاسد، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں غزوہ بدر صغریٰ سے متعلق، بدر صغریٰ سے متعلق۔ ایک بدر کبریٰ تو ہے نا جو 2 ہجری میں جنگ لڑی گئی، پہلا جو اسلام کا غزوہ ہے،
اور ایک بدر صغریٰ، یہ غزوہ احد سے 1 سال بعد یہ واقعہ پیش آئے، اس کو غزوہ بدر صغریٰ بولتے ہیں۔ تو ان آیات میں دونوں اقوال موجود ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہمراہ الاسد سے متعلق نازل ہے، اور بعض مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر صغریٰ سے متعلق نازل ہے۔ اور تطبیق اس طرح ہے ان دونوں اقوال کے درمیان، بعض مفسرین نے تطبیق بھی دی ہے، وہ اس طرح کہ الذین استجابوا، یہ جو پہلی آیت ہے یہ تو غزوہ ہمراہ الاسد سے متعلق نازل ہوئی، اور الذین قال لهم الناس یہاں سے جو آگے ہے یہ غزوہ بدر صغریٰ سے متعلق نازل ہے۔ دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے۔ پہلی آیت جو ہے الذین استجابوا للہ والرسول، یہ غزوہ ہمراہ الاسد سے متعلق، اور الذین قال لهم الناس یہ دوسری آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے 173 آیت، یہ غزوہ بدر صغریٰ سے متعلق۔ اب ہے ان کا قصہ۔ غزوہ ہمراہ الاسد کا قصہ یہ ہے کہ جس وقت غزوہ احد مکمل ہو گیا، غزوہ احد مکمل ہوا تو کفار کا لشکر جب یہاں سے نکلا مکہ کی طرف، تو راستے میں ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کا خاتمہ ہی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے کچھ لوگ بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ کہا کہ آپ وہاں جا کر مشہور کریں کہ یہ کفار جو ہے ایک بڑا لشکر لے کر حملے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ تو یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، تو ابھی حضرات صحابہ غزوہ احد کی شکست کے غم میں ہی تھے، اور کچھ لوگ زخمی تھے، ابھی اسی کیفیت اسی حالت میں تھے کہ یہ اگلا حکم آ گیا۔ اسی حالت میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس میں وہ لوگ شریک ہوں گے جو غزوہ احد میں شریک۔ اب یہ ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچ گئے، مدینہ سے کچھ فاصلے پر یہ جگہ ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچ گئے۔ لیکن اللہ کی طرف سے پھر یہ ہوا کہ ابو سفیان جو کہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کفار کے لشکر کے سردار تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، تو وہ بغیر جنگ کیے وہیں سے کہاں چلے گئے، مکہ چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے انتظار فرما کر واپس آ گئے۔ تو یہ اسی طرف یہ اشارہ ہے من بعد ما اصابهم القرح۔ اور جو دوسرا قصہ ہے غزوہ بدر صغریٰ کا، وہ یہ ہے کہ ابو سفیان غزوہ احد سے جاتے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ ہم آئندہ سال بدر کے موقع پر، بدر کے مقام پر سالانہ میلہ لگتا تھا، وہاں پر ہم کیا کریں گے، قتال کریں گے آئندہ سال۔ پھر ہم کیا، اب ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم غزوہ بدر کا بھی کیا کریں گے، بدلہ لیں گے، کہ وہاں اس جگہ پر ہمارے سردار مارے گئے تھے، قید کیے گئے تھے، تو ہم بدر کے مقام پر ہی ان کا کیا کریں گے، بدلہ لیں گے۔ تو جب 1 سال پورا ہوا اور وقت جب قریب آیا، سال پورا ہونے والا تھا، تو اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کر لیا۔ تو ابو سفیان نے بھی وہاں سے لشکر تیار کیا، اور وہ ابھی راستے میں ہی تھے، ان کا لشکر کفار کا، کہ اس کے دل میں مسلمانوں کو خوف پیدا ہو گیا۔ تو اب وہ یہ بھی اس کو بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کسی طرح یہ بات ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم یہ الزام رکھیں کہ آپ وعدے کے مطابق نہیں پہنچے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لشکر لے کر بدر کے مقام کی طرف چل پڑے تھے۔ اس نے وہاں سے جو ہے نا ایک شخص کو بھیجا، ابو سفیان نے، اور اس نے جا کر کہا کہ آپ
نعیم بن مسعود کا نام ذکر کیا جاتا ہے، ان کو کچھ انعام وغیرہ دیا کہ آپ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ کفار جو ہے نا ایک بہت بڑا لشکر لے کر بدر کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ وقت جو ہے یہ اس وقت میں لڑنا ان سے مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی، اس نے کہا کہ میں وعدہ تو کر رہا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے آگے قحط کے دن آ رہے ہیں، اس سال جنگ مناسب نہیں ہے، تو اب یہ بات تو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ آپ وہاں جا کر کہیں کہ وہ ایک بہت بڑی جماعت لے کر آ رہے ہیں۔ تو جس وقت یہ وہاں پر پہنچا تو یہ بات سن کر مسلمانوں کے دلوں میں بجائے خوف کے ان کا ایمان، جوش اور ولولہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ سیادہ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو وہاں پر بھی اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، لیکن یہ نہیں آیا۔ تو مسلمانوں نے وہاں بدر کے میلہ میں انہوں نے خوب خرید و فروخت کی، نفع حاصل کیا، اور بغیر کسی بھی قسم کے نقصان کے وہاں سے کیا ہو گئے، واپس آ گئے۔ تو مفسرین کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ غزوہ بدر صغریٰ سے متعلق ہے۔ تو یہ دونوں ہیں ان کا قصہ ہے، اور ایک خاص بات جو اس قصے میں ہے، خاص طور پہ بدر صغریٰ کی، تو وہ یہ اس چیز کی مذمت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جھوٹی بات کو پھیلانا۔ اس نے نعیم بن مسعود کو تیار کیا نا کچھ لالچ دے کر، تو یہی کام آج کل ہوتا ہے کہ لوگ کسی بھی نیک شخص کے بارے میں، یا ایسا شخص جو کیا ہو، پاک صاف ہو، با کردار ہو، اب اس کو برا ثابت کرنے کے لیے مختلف چالیں چلی جاتی ہیں، مختلف ہیلے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسی قسم میں داخل ہے۔ یہی معنی ہے کہ قرآن مجید کی بلاغت کہ یہ ہر زمانے کے لیے کیا ہے، زندہ کتاب۔ آج کل بھی اس طرح سے بہت سے جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے منفی پہلو سامنے لانے کے لیے مقصد صرف یہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، بہت بڑی بڑی رقمیں خرچ کی جاتی ہیں۔ تو وہ یہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔